بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور امید کرتا ہوں یہ آپ کی زندگی میں بہت سارے بدلاؤ کا سبب ضرور بنے گی۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ دعا مانگنی ہی وہ چاہیے جو امپوسیبل ہو۔ آج اس ویڈیو کے بعد سوچئے کہ کون سی ایسی دعا ہے آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی پوری نہیں ہوگی، اور اس کو لکھ لیجئے۔ ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں، کوئی ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو کبھی کسی کو نہیں بتاتے، جو دل میں چھپا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کاش ایسا ہو سکتا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو باور کرایا ہوا ہوتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں سکھر میں تھا تو وہاں ایک عام جملہ بولا جاتا تھا، اللہ سائی رحم کندو پر کندو نہ، مطلب اللہ رحم کر سکتا ہے پر کرے گا نہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ عموماً بولا جاتا تھا تو لوگوں کو پتا ہوتا جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رہیں گے، اسی میں مر جائیں گے، اور ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ آپ کو شفا چاہیے لیکن ڈاکٹر بولتے ہیں بہت دیر ہو چکی۔ آپ کو رشتہ چاہیے لیکن آنٹیاں بتاتی ہیں کہ اب عمر نکل گئی، اب رشتہ نہیں ملے گا۔ آپ کو دولت چاہیے اور لوگ بولتے ہیں کوئی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ آپ کو اولاد چاہیے اور ڈاکٹرز حضرات بولتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتی، عورت بانجھ ہے یا مرد کے اندر کوئی ایشو ہے۔ آپ کو جو بھی چیز چاہیے، بہت سارے ناممکنات، بہت سارے اب نہیں ہو سکتا، بہت دیر ہو چکی ہے، مہنگا ہے، سستا ہے، دور ہے، قریب ہے، ایسا ہے ویسا ہے کر کے ہم اپنے آپ سے بول دیتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں تو دعا مانگ تو لیتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ دے گا نہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ کہہ کے ہم اپنی دعاؤں کو خود ہی اپنے دل میں دفن کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا صرف ایک مقصد ہے کہ جملہ کہ اللہ نہیں دے گا، یہ جملہ کہ دعا قبول نہیں ہوگی، یہ سوچ کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کے دل سے نکال دوں۔ یہ ویڈیو اگر یہ اچیو کر سکے تو مجھے لگے گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ دعائیں امپوسیبل مانگی جاتی ہیں کیونکہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں نا، اس کے پاس کوئی چیز آسان مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے کن اور فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ کنسپٹ ہے۔ اللہ نے نسبت ہو جانے کے بعد اپنی طرف نہیں کی۔ اللہ صاحب نے فرمایا میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اب اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کیوں نہیں کہا کہ ہو جا اور میں نے اس کو کر دیا، میں نے کہا ہو جا اور پھر میں نے اس کو کر دیا، اس کی طرف نسبت کیوں کی؟ اس میں تین باتیں سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے جب حکم دیا جائے تو سماعت ہو، یعنی کہ وہ سننے والا ہو، وہ جو چیز ہے جسے کہا جا رہا ہے وہ سننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کو سنے۔ دوسری چیز اس میں کیپیبلٹی ہو کہ جو کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اس کو کر سکنے پہ قادر ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آگ آپ کو ٹھنڈک پہنچائے اور پانی آپ کو جلا دے۔ تو جس چیز کا کام کیا جا رہا ہے اس چیز کی استعداد اس میں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز وہ اس کے اوپر عمل بھی کرے تو ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی آپ سے اچھی بات کرے تو سب سے پہلے آپ کو سننا ہے، آپ کو تعویلات نہیں دینی۔ دوسری بات اپنے آپ کے اوپر کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، وہ کیپیبلٹی، وہ استعداد بنانی ہے کہ جو کام کہا جا رہا ہے آپ اس کو کرنے کے قابل بن سکے۔ اور اس کے بعد عمل بھی کرنا ہے، نیتیں ساری کر لے، اخلاق سارے کر لے، عمل ہی نہ کرے تو فائدہ کیا؟ یہ تین کام اگر زندگی میں بندہ کر لے، سننے والا، سن کے سمجھنے والا، اپنے اوپر کام کرنے والا، اس کے اوپر عمل کرنے والا، تو دنیا کی ہر چیز کن سے فیکون ہو جاتی ہے۔ وہ میرا دوست عبداللہ وہ کہا کرتا ہے کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو سمجھوتا نہ کر لینا، میں تیرا اسم اعظم ہوں تو میرا نام لے لینا۔ بندہ محنت کرے، شوق رکھتا ہو، محبت کرے، کیا ایسی چیزیں دنیا میں جو نہ ہو سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن تو نے مجھے آج تک مایوس نہیں کیا۔ اللہ صحیح نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ میں کعبہ بنا تو رہا ہوں، اس کو رونق بخش۔ 2500 سال لگے ان کی دعا قبول ہونے میں، لیکن دعا قبول ہو گئی۔ ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، انہیں غم سے نجات دی۔ اور جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ہم کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہم ان کے اوپر کرم کر دیتے ہیں، اسی طرح نکال لیتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا نا بھائی صاحب، نہیں بھی قبول ہوگی نا تو جا کے آخرت میں بول تو سکتے ہیں کہ اللہ صحیح کوئی راہ دکھانے والا نہیں تھا، کوئی مسائل کو حل کرنے والا نہیں تھا، کوئی غم سے نجات دینے والا نہیں تھا۔ 70 سال روز آ کے آپ سے مانگتا تھا اللہ صحیح دے دے، اللہ صحیح دے دے، اللہ صحیح دے دے، نہیں ہوا، رو پٹ کے واپس آ گیا۔ کیا یہ کلیم تو
کم سے کم بنے گا کہ اللہ میں آپ کے پاس آ کے روز مانگتا تھا، روز مانگتا تھا، روز مانگتا تھا. اور شاعر کہتا ہے تیری طرح نہیں آسان واپسی میری، تیری طرح نہیں آسان واپسی میری، میں راستوں کو دیکھتا ہوا نہیں آیا. تو بندہ دیکھتا ہوا جب اللہ کی طرف جا رہا ہے تو آگے پیچھے مت دکھا کرے کون سا راستہ آیا، کون سا آیا، کون سا نہیں گیا. ایک دفعہ ہمارا ایک دوست عبداللہ، اس کو تبلیغی جماعت والے ملے، اس نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو کہہ رہے ہم اللہ کی راہ میں نکلے تھے، واپس آ گئے. تو وہ بڑا ہنسنے لگا، کہہ رہا یار عجیب لوگو، پتہ نہیں کیسے واپس آ جاتے ہو. تمہیں معلوم سب راہیں ملن کی اور جدائی کی، تمہیں معلوم سب راہیں ملن کی اور جدائی کی، مجھے اس کی طرف جا کر پلٹنا ہی نہیں آیا. میں ایک بات ہو رہی تھی عبداللہ سے، تو مجھے کہنے لگا کہ یار بچپن میں بڑی گرمی تھی، گاؤں میں رہتا تھا، شدید گرمی، وہ ریت اتنی تپتی تھی کہ چپ جاتی تھی جولائی کے اندر، جون جولائی کے اندر. اور ایک دن میں بڑا پریشان ہو گیا، چھوٹی سی عمر تھی، میں نے ریت ہاتھوں میں اٹھائی اور اللہ کے سامنے اسی طرح ہاتھ پھیلا دیے ریت کے ساتھ ہی. اور میں نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ سائیں مجھے نہیں پتا، دنیا کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ماں باپ بولتے ہیں ناممکن ہے، اساتذہ کہتے ہیں دماغ خراب ہو گیا، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، آس پاس کے لوگ بھی بولتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ سے اس ریت کو برف سے بدل دے. میرے آس پاس برف ہی برف ہو، برف ہی برف ہو. برف میں وہ 4 پہیوں والی جو مشین ہے، اس کو گاڑی بولنا نہیں آتا تھا، وہ 4 پہیوں والی جو مشین ہے وہ آ جائے اور آرام سے برف میں رہوں. یہ جو گرمی ہے نا، اس میں شدید چڑھے، اس سے مجھے نکال دے. تو کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب 40 سال لگے دعا قبول ہونے میں، اب جہاں رہتا ہوں آس پاس برف ہی برف ہے، برف ہی برف ہے. اور اس وقت میں قسم کھا کے بول سکتا تھا کہ اس کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ سائیں ماں باپ کہتے ہیں ناممکن ہے، اللہ سائیں اساتذہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ سائیں لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، اللہ سائیں عقل کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو دل ہے نا وہ تجھ سے جڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو چاہے تو کر دے، تو چاہے تو کر دے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے.